الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن والسابقون الأولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن دو صورتوں میں عطا کیا، ایک کتاب کی شکل میں جو مسجد میں پڑھی ہوتی ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور ایک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید صورت نام کی شکل میں عطا کیا۔ چنانچہ جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیا تھے تو انہوں نے کہا کان خلقہ القرآن، ان کے اخلاق تو قرآن کا نمونہ تھے۔ تو گویا دو صورتیں ہوئی قرآن کی، ایک کتابی صورت ہوئی اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت ہوئی۔ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک سطری قرآن اور دوسرا صدری قرآن، کہ نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک میں بھی قرآن تھا۔ ایک سطری قرآن اور ایک صدری قرآن۔ اب سطری قرآن کو سمجھنے کے لیے بندے کو نورانی قاعدہ پڑھنا پڑتا ہے۔ جس بچے نے بھی قرآن سمجھنا ہو، قاری صاحب کہتے ہیں جی اس کو نورانی قاعدہ پڑھائیں۔ کیوں؟ کہ الف سے یا تختی تختی جب نہیں پڑھے گا، حروف کی پہچان نہیں ہوگی، وہ الفاظ نہیں سمجھ سکے گا، وہ قرآن نہیں سمجھ سکے گا۔ تو گویا الف سے یا تک کی تختی پڑھنی ضروری ہے، تب سطری قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ اب صدری قرآن کو اگر سمجھنا ہو تو پھر ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کو سمجھنا پڑے گا۔ چنانچہ ابوبکر صدیق لانوں کی الف اور علی لانوں کی یا، الف سے یا تک، یعنی خلفائے راشدین کے دور کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے، ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب غور کیجئے کہ قرآن میں 30 پارے ہیں، مختلف صورتیں ہیں، ہر صورت کا اپنا موضوع ہے، اپنا عنوان ہے۔ سورہ بقرہ یہ یہودیت کے رد میں ہے، سورہ آل عمران یہ عیسائیت کے رد میں ہے، سورہ مائدہ فقہ کے مسائل بتاتی ہے، سورہ انفال اور توبہ کا موضوع جہاد ہے، سورہ قصص ماضی کا علم دیتی ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے، سورہ فرقان حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، ایک سورت النور ہے جو روشنی کا کام کرتی ہے۔ اس قرآن مجید میں ایک سورہ صف ہے جو جہاد کے آداب سکھاتی ہے۔ تو جس طرح قرآن کی صورتوں کا اپنا اپنا موضوع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کی بھی زندگی کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اگر آپ غور کریں تو وہاں پر عبداللہ ابن سلام ہیں جو یہودیت کی رد کے بڑے ماہر ہیں، وہاں پر سلمان فارسی ہیں جو عیسائیت کے رد کے بڑے عالم ہیں، وہاں پر آپ کو عبداللہ ابن مسعود نظر آئیں گے جو فقہ کے مسائل سکھانے والے ہیں، وہاں پر آپ کو سیدنا صدیق اکبر نظر آئیں گے جو ماضی کا علم رکھنے والے تھے، تاریخ کا علم جاننے والے تھے۔ یہاں سورہ نور ہے تو وہاں سورہ ذی النورین ہے، وہ روشنی اور ہدایت کا کام دیتی ہے۔ قرآن مجید ہے اس میں سورہ صف ہے، اور جو صدری قرآن مجید ہے اس میں سیدنا علی لعنہ بہادری کا سبق دیتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سطری قرآن سمجھ آتا ہے اپنے پاروں سے، اور صدری قرآن سمجھ میں آتا ہے اپنے یاروں سے۔ ہمیں
اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھنا ہے تو ہمیں نبی علیہ السلام کے یاروں کی زندگی کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، جو بندہ قرآن مجید کو سمجھنا چاہے تو 30 پاروں کو سمجھنا ضروری، اور جو صدری قرآن ہے ان کے خلفائے راشدین کا دور خلافت 30 سال بنتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر لانو، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی لانو، یہ خلفائے راشدین کا 30 پاروں کو سمجھنے کے لیے صدری قرآن کی یہ ضرورت ہے، اور نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کو سمجھنے کے لیے خلفائے راشدین کے 30 سالہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جس نے 30 سالہ دور کو سمجھ لیا اس نے گویا نبی علیہ السلام کی سیرت کو اچھی طرح سمجھ لیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر لازم ہے میری سنت پر عمل کرنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا، اس لیے کہ وہ ہدایت یافتہ تھے۔ قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس میں رکوع اور سجود نظر آتے ہیں، ہر تھوڑی دیر تلاوت کے بعد رکوع آ جاتا ہے، پھر کچھ پاروں کے بعد سجدے آ جاتے ہیں، 14 سجدے ہیں، تو رکوع اور سجود نظر آتے ہیں۔ تو صدری قرآن میں رکوع اور سجود موجود ہیں، اور یہ جو صدری قرآن ہے اس کے یاروں میں بھی رکوع اور سجود ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا تراہم رکعا سجدا، میرے محبوب آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ رکوع کرتے ہیں اور سجدے کرتے ہیں، تو صحابہ میں بھی رکوع اور سجدے موجود ہیں، جس کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے۔ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو صدری قرآن ہے اس کے لیے تو رحل موجود ہے، مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا رحل پڑی ہوتی ہے، حرم شریف میں رحل پڑی ہوتی ہے، تو صدری قرآن کی رحل کون سی تھی؟ اس کی تفصیل ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ صدری قرآن کی رحل سیدنا صدیق اللہ عنہ کی گود مبارک تھی، اس کو اللہ نے اس قرآن کی رحل بنا دیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابوبکر صدیق نے 2 سفر کیے، ایک سفر اعلان نبوت سے پہلے کا ہے، اس وقت ابو طالب تجارت کے لیے چلے تھے اور ان کے قافلہ میں 60 آدمی تھے، یہ مکہ سے شام جا رہے تھے تاکہ سامان تجارت بیچیں گے اور پھر وہاں سے سامان لے کر واپس آئیں گے۔ تو چچا ابو طالب نے فرمایا بھتیجے تم بھی چلو سیکھ لو کہ تجارت کیسے ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام بھی ساتھ چل پڑے۔ اب یہ 60 آدمیوں کا قافلہ سفر کر رہا ہے حتیٰ کہ شام کے قریب ایک جگہ پر پہنچے جہاں اکثر قافلے آ کر رکتے تھے، وہاں پانی کا انتظام تھا، درخت بھی لگے ہوئے تھے، سایہ دار جگہ تھی، تو قافلے وہاں آ کر ایک جگہ پڑاؤ ڈال دیتے تھے۔ اللہ نے مجھے اپنی زندگی میں وہ درخت دیکھنے کی اور اس جگہ پر جانے کی توفیق عطا فرمائی۔ وہاں پر ایک یہودی عالم تھا جس کا نام تھا بحیرہ، راہب تھا، وہ رہتا تھا، اور اس نے اپنا ڈیرا اس لیے لگایا ہوا تھا کہ اس نے پہلی کتابوں میں نبی علیہ السلام کی نشانیاں پڑھی ہوئی تھیں اور اس کو پتہ تھا کہ وہ سفر کریں گے اور اس جگہ پر آ کر پڑاؤ ڈالیں گے، تو وہ انتظار میں تھا کہ کب وہ آئیں اور وہ پہچانیں کہ بھئی یہ وہی شخصیت ہے یا نہیں۔ جب یہ ابو طالب کا قافلہ وہاں جا کر رکا تو اس نے سب کی دعوت کی۔ ابو طالب نے سامان کو ایک جگہ رکھوایا اور محمد بن عبداللہ جو اس وقت محمد بن عبداللہ کے نام سے مشہور تھے ان کو کہا بھتیجے تم یہاں بیٹھ کے سامان کی نگرانی کرو، جیسے ہم بچے کو چھوڑ دیتے ہیں پیچھے۔
اور سارے قافلے والے چلے گئے۔ بحیرہ راہب نے دیکھا کہ ان میں تو کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے اندر نبوت کی نشانیاں ہوں۔ اس نے پھر پوچھا کہ کوئی بندہ پیچھے رہ تو نہیں گیا؟ جی ایک بچے کو ہم سامان کے لیے بٹھا کر آئے تھے۔ اس نے کہا یہاں سے کسی کو بھیج دیں اور اس کو یہاں بلوا لیں۔ چنانچہ جب چچا ابو طالب نے بلوایا تو نبی علیہ السلام گئے۔ بحیرہ راہب نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، درختوں کی ٹہنیاں جھک کر ان کو سلام کر رہی تھی۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور، کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور۔ تو بحیرہ تو پہچان گیا۔ پھر اس نے پوچھا چچا ابو طالب سے کہ کیا میں کپڑا ہٹا کر اس کی پشت دیکھ سکتا ہوں؟ ان کو اجازت دے دی۔ چنانچہ اس نے جب نبی علیہ السلام کی کمر سے کرتا ہٹایا تو مہر نبوت دیکھی، تو وہ پہچان گیا کہ یہی وہ ہستی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرمائیں گے اور یہ آخری نبی ہوں گے۔ اس نے مشورہ دیا ابو طالب کو کہ دیکھیں جہاں شام میں آپ جا رہے ہیں وہاں پر بہت علماء ہیں یہودیوں کے، وہ ان نشانیوں کو دیکھیں گے تو ان کی جان کے درپے ہو جائیں گے، تو بچے کی جان کا خطرہ ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آگے نہ جائیں، بچے کو یہاں سے واپس چھوڑ دیں۔ اب ابو طالب تیار تو ہو گئے کہ ہم بچے کو واپس بھیجیں، مگر یہ بھی ایک مہم تھی کہ اکیلا بچہ کیسے سفر کرے گا۔ تو کسی نے کہا کہ کوئی اور بندہ ساتھ کر دو جو سمجھدار بھی ہو، بہادر بھی ہو، میچور ہو اور وہ معاملے کو سنبھالنا جانتا ہو۔ چنانچہ ایک نوجوان کو ابو طالب نے کہا کہ بھئی تم اس بچے کو لے کے واپس مکہ مکرمہ چلے جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کون تھا؟ وہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک سفر تو شام کا یوں ہوا نبی علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسرا سفر جو ہے وہ سفر ہجرت ہے۔ مشرکین مکہ مشورے کر رہے تھے کہ ہم نبی علیہ السلام کوئی ایسا بندوبست کریں کہ یہ کام ختم ہی ہو جائے۔ بعض کہتے تھے کہ ان کو قید کر لیا جائے، بعض کہتے تھے ان کو ملک بدر کر دیا جائے، بعض کہتے تھے شہید ہی کر دیا جائے۔ لیکن دار الندوہ میں جب مشورہ ہوا تو ابو جہل نے یہی بات کی کہ ہم ان کو قتل تو کر دیں لیکن عرب کے سارے جو قریش ہیں وہ ہمارے مخالف ہو جائیں گے اور ہم اتنے بڑے قبیلے کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے۔ کوئی قبیلہ ایسا نہیں جو قریش کی مخالفت کو برداشت کر سکے، لہٰذا ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ سوچنے لگے کہ ہم ان کو جان سے نہیں مار سکتے۔ ایسے موقع پر شیطان جو تھا وہ ایک بوڑھا درویش بن کر دارالندوہ چلا گیا اور اس نے جا کے ان کو کہا کہ سنیں آپ لوگ مشورہ کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے کہا ہاں مشورہ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جان سے مار دینا کوئی حل نہیں ہے۔ اس نے کہا میں اس کا حل بتاتا ہوں، حل یہ ہے کہ تم مختلف قبیلوں سے ایک ایک بندہ لے کے ایک لشکر تیار کرو جو 150 بندوں کا ہو، وہ ان کے گھر کا گھیرا کر لیں اور جب یہ صبح نماز کے وقت مسجد سے نکلیں ان کو شہید کر دیا جائے۔ اب اتنے قبیلوں سے قریش لڑ نہیں سکیں گے۔ تو شیطان کا یہ مشورہ ابو جہل کو بہت پسند آ گیا اور اس نے کہا کہ ہاں ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی پلاننگ کے مطابق ہر قبیلے کے ایک ایک دو دو بندے لے کے لوگ جمع کر لیے اور نبی علیہ السلام کے گھر کا پہرا دے دیا۔ نبی علیہ السلام گھر میں موجود ہیں اور آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا کہ باہر کفار نے گھیرا کیا ہوا ہے۔ اللہ کی شان دیکھیے، نبی علیہ السلام نے سیدنا علی اللہ عنہ کو فرمایا علی اگرچہ یہ میرے دشمن ہیں مگر ان کی کچھ امانتیں ہیں جو مجھے ان کے حوالے کرنی ہیں، میں وہ امانتیں لے کے نہیں جا سکتا، تم میرے بستر پر سو جاؤ۔ سب چادر دے دی اور کہا کہ تم صبح یہ امانتیں ان کے جو اہل ہیں ان اب یہاں اللہ کی تقسیم دیکھیے کہ اللہ نے لوگوں کی امانتیں پہنچانے کے لیے حضرت علی عنہ کو چنا اور حضرت بکر صدیق کو چنا کہ ابو بکر تم میری امانت کو مکہ سے مدینہ پہنچا دینا۔
اور یہ بھی اللہ کی قدردانی دیکھیے، نبی علیہ السلام نے حضرت علی عنہ کو سب چادر کے اندر، حدیث میں آتا ہے وہ سب چادر تھی جو اڑائی تھی، سب چادر کے اندر سلایا، اور اللہ نے ابو بکر عمر کو اپنے محبوب کے ساتھ سبز گنبد میں قیامت تک کے لیے سلا دیا۔ یہ تو اللہ کی دین ہے نا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنے گھر مبارک سے باہر نکلے اور آپ نے ایک ریت کی مٹی بری اور ان کافروں کی طرف پھینکی۔ وہ ایسی ریت تھی، اللہ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب وہ ریت جو آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی۔ اللہ نے اس عمل کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ چنانچہ کافروں کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور ان کو کچھ نظر نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے، پہلے بیت اللہ شریف تشریف لے گئے، وہاں جا کر کہا بیت اللہ یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے ورنہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام ایک خوش نصیب گھرانے کی طرف آئے جو سیدنا صدیق اکبر کا تھا۔ دروازے کو دستک دینے سے پہلے جب قریب پہنچے تو ابو بکر صدیق نے دروازہ کھولا۔ ابو بکر جاگ رہے تھے، اے اللہ کے حبیب جاگ رہا تھا۔ ابو بکر تم کیوں جاگ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اندازہ تھا کہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوگا، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ آپ مجھے رفیق ہجرت کے طور پہ قبول فرمائیں گے۔ جب سے ابو بکر کو یہ خیال آیا، ابو بکر نے رات کا سونا چھوڑ دیا، ایسا نہ ہو آپ آئیں اور میرے دروازے پہ آپ کو انتظار کرنا پڑ جائے۔ پھر اس کے بعد صدیق اکبر نے اپنے پورے گھرانے کے ذمہ خدمت لگا دی۔ بیوی کو کہا تم کھانا بنا دینا، بیٹے کو کہا عبد الرحمن کو کہ تم سارا دن قریش مکہ کی باتیں سننا اور رات کے اندھیرے میں آ کے حالات حاضرہ ہمیں بتا دینا۔ اپنے غلام کو کہا کہ تم بکریاں چرانے کے بہانے آنا اور ہمیں دودھ وہاں پہنچا دینا۔ اور اپنی بیٹی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھیں کہ بیٹی تم چھوٹی ہو، تم کھانا میں پہنچا دینا، کوئی تمہارے اوپر شک بھی نہیں کرے گا۔ خود بھی سفر میں ہے، بیوی بھی خدمت میں ہے، بیٹا بھی خدمت میں ہے، بیٹی بھی خدمت میں ہے، تو سارا گھرانہ خدمت کے لیے تھی۔ اب جب چلے تو نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق غار ثور تک پہنچے۔ جب غار ثور میں پہنچے تو غار کے اندر جانا تھا، مگر غار میں لگتا ہے جیسے کبھی کوئی نہیں تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھوڑا انتظار فرمائیے، میں غار میں جا کر ذرا دیکھ لوں کہ کوئی نقصان دینے والی چیز تو نہیں۔ چنانچہ پہلے ابو بکر صدیق گئے اور پھر انہوں نے غار کی صفائی کی، اور پھر نبی علیہ السلام گئے، اور پھر اس کے بعد قرآن اترا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ نے ایک ترتیب بھی بنا دی۔ ہمارا دل بھی ایک غار کی مانند ہے، اس دل میں پہلے صدیق اکبر کی محبت آئے گی تو پھر نبی علیہ السلام کی محبت دل میں آئے گی، اور جب نبی کی محبت دل میں آئے گی تب قرآن سینوں میں آئے گا۔ اس لیے جو صحابہ کے منکر حافظ قرآن نہیں ہوتے، اب ایک اور بات دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام کو انہوں نے بلایا تو نبی علیہ السلام رات کے جاگے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ اب ابو بکر صدیق لانو بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گود میں اپنا مبارک سر رکھیے اور آپ آرام کیجئے۔ تو اگر کوئی بندہ اس قرآن کی رحل دیکھنا چاہے تو وہ لکڑی کی بنی ہوئی مسجد میں دیکھ سکتا ہے، اور صدری قرآن کی رحل دیکھنا چاہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی گود کو دیکھ لے، وہ اس قرآن کی رحل تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ محبوب کی ایک جھلک دیکھنے کو نصیب ہو جائے، اور صدیق اکبر تیری قسمت پہ قربان جائیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور آپ بیٹھ کے ان کی زیارت کر رہے ہیں۔ چنانچہ تعالیٰ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق لانو کی گود رحل کی مانند ہے اور نبی علیہ السلام کا چہرہ قرآن کی مانند ہے۔ ابو بکر تو مجھے قاری نظر آتا ہے جو بیٹھا ہوا اس قرآن کی تلاوت ہے،
में को सिद्दीक अकबर ने बंद किया पत्थरों से कि जब सिद्दीक ने सोचा कि इस पर तो मैं अपना पाँव रख दूंगा और ये सुराख बंद हो जाएगा। चुनाचे उन्होंने अपना पाँव रख दिया और बैठ के अपनी गोद में नबी अलैहिस्सलाम को लिटा दिया। दो ही तो गोदें थीं जिनको नबी अलैहिस्सलाम ने अजमत बख्शी, एक अबू बकर की गोद जिसको अबू बकर सिद्दीक बना दिया, और एक सईदा आयशा की गोद जिसको आयशा कायनात सिद्दीका कायनात बना दिया। वो मिल कह के उस सुराख में कोई कीड़ा था जिसने सिद्दीक को डसा, तो तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुई। जैसे शहद की मक्खी काटती है तो दर्द होती है, तो कीड़े ने काटा तो दर्द हुआ। अब उस दर्द की वजह से सैयदना सिद्दीक की आंखों में आंसू आ गए, और आंसू जो है वो नबी इस्लाम के रुखे अनवर पर गिरा। तेरा मेरा आंसू गिरता है तो मुसल्ले पर, हमारा आंसू गिरता है तो मस्जिद में, हमारा आंसू गिरता है तो घर में। वो सिद्दीक आप कितने खुश नसीब कि आप आंसू नबी के रुखे अनवर शाह ने कहा, आंसू गिरा है रूए रिसालत में पर, आंसू गिरा है रूए रिसालत मआब पर, कुर्बान होने आई है शबनम गुलाब पर। और सैयदना सिद्दीक के और भी समझ कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी बीवियों में बारी तकसीम फरमाया करते थे। ये तकसीम नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर ने सीखी, और वो जब शाम के सफ़र पर अपने दौरे खिलाफत में निकले, गुलाम के साथ उन्होंने बारी तकसीम की। उसको कहा कि एक मंजिल मैं बैठूंगा तुम चलोगे, और दूसरी मंजिल तुम बैठोगे मैं चलूंगा। तो जिसने नबी अलैहिस्सलाम से तकसीम की, वो अपने गुलाम में बारी तकसीम कर रहा है, तो हम क्या समझते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने तकसीम नहीं की होगी? आप बताएं, तीनों दिन नबी अलैहिस्सलाम सोते रहे और वो सिद्दीक बैठे रहे? साफ ज़ाहिर है कि नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमाते रहे, अबू बकर सिद्दीक पहरा देते रहे, और फिर एक वक्त आया जब नबी अलैहिस्सलाम उठकर बैठ गए और फरमाया, अबू बकर अब तुम सो जाओ, अब तुम्हारा पहरा मैं दूंगा। इसलिए तो हम कहते हैं कि सैयदना सिद्दीक के मनसब पे पहरादारी देना हम और अहले सुन्नत का काम है, और ये अहले सुन्नत करेंगे। वो कदम के निशान ढूंढते ढूंढते गार के दरवाजे पर आ पहुंचे। बंदे ने कहा, मगर अपनी कुदरत से एक मकड़ी को हुक्म दिया था, मकड़ी का जाला सबसे कमजोर दीवार होती है। इन अवहनल बयूत लबैतुल अनकबूत। अल्लाह ने मकड़ी के जाले के जरिए अपने महबूब की हिफाजत करने लगे कि मकड़ी का जाला बताता है कि यहाँ तो कभी कोई दाखिल ही नहीं हुआ, लिहाजा चलो वापस। अबू बकर सिद्दीक लानो फरमाते हैं, हम उनके कदमों को देख रहे थे, अगर वो उनकी नजर हम पे पड़ जाती, मगर अल्लाह जिसको बचाना चाहे, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अल्लाह ने अपने महबूब की हिफाजत फरमा ली। फिर नबी अलैहिस्सलाम गार से 3 दिन के बाद निकले और आगे तशरीफ ले गए। 3 दिन ऐसे थे कि जिनके बारे में उमर लानो हमेशा तमन्ना किया करते थे। एक दफा लेट थी,
کہ جس کے ستاروں کے معنی ہوگی۔ انسان نے فرمایا ہاں، تو عائشہ ذرا خاموش ہو گئی۔ عائشہ خاموش ہو گئی لیا فرمایا ان کی تو غار حصار میں جو میرے ساتھ کی چند راتیں ہیں ان کی نیکی کرنا ہے۔ اس لیے عمر لانو کہا کرتے تھے ابو بکر میرے ساتھ سودا کر لو، میں پوری زندگی کی نیکیاں دینا چاہتا ہوں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عطا فرمائی اور ان کو ایسے یار عطا فرمائے۔ امام ربانی رحمۃ اللہ نے لکھا اپنی کتاب میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو جنت کی مٹی سے بنایا گیا تھا، وہ جنت کی مٹی تھی، اور پھر اللہ نے جو مٹی بنی تھی اس سے ابو بکر صدیق کے جسم کو بنایا، اور جو مٹی بنی تھی اس سے عمر لانو کے جسم کو بنایا۔ اب جب وفات ہوئی جو پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خبیر تھا، اللہ نے ان تینوں کو بتا دیا جس کے جنت ہونے کی بشارت نبی علیہ السلام نے عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ تو لگائیے ان کی شان کا کہ اللہ نے اسی دنیا میں ان کو جنت عطا فرما دی۔ اس لیے سطری قرآن کو سمجھنے کے لیے انسان کو تفسیر پڑھنی پڑتی ہے، اور صدری قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگی کو سمجھنا پڑتا ہے۔ قرآن سطری سمجھ میں آتا ہے اپنے پاروں سے، اور صدری قرآن سمجھ میں آتا ہے اپنے یاروں سے۔ ہم جتنا ان کی زندگیوں کو سمجھیں گے ہمیں اتنا زیادہ یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ واقعی نبی علیہ السلام نے اس کائنات پر کیسی جماعت بنائی۔ جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، استاد اپنے شاگرد سے پہچانا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی عظمت یہ کہ آپ نے صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کی جو انبیاء کے بعد کائنات کے سب سے بہترین انسانوں کی جماعت تھی۔ ایسی جماعت آسمان نے نہیں دیکھی، ایسی جماعت زمین کے اوپر نہیں ہوئی۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کیا اعلیٰ بات کہی، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گئے۔ تو جن سے اللہ راضی ہو گئے ہم بھی ان سے راضی ہیں، اور ان کے قدم پر چلنا ہم اپنے لیے ساتھ ہیں۔ کے گواہ کون ہے؟ کون؟ نبی کے رکوع کا گواہ کون؟ نبی کی قرات کا گواہ کون؟ نبی کے حج کا گواہ کون؟ جب ہر بات کے گواہ صحابہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں صحابہ کی عظمت کو ماننا پڑے گا، تب ہمیں دین سمجھ میں آئے گا، ورنہ ہم دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ شاعر نے کہا میرے پیغمبر کی ذات خوشبو، میرے پیغمبر کی بات خوشبو، جنم لڑکپن جوانی خوشبو، نبی کی ساری حیات خوشبو، صدیق خوشبو، عمر بھی خوشبو، غنی بھی خوشبو، علی بھی خوشبو، میں یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا نبی کی ساری جماعت خوشبو، خدا کی مرضی سے سیدہ عائشہ بنی ہے نبی کی دلہن، نکاح بھی خوشبو، بیاہ بھی خوشبو، باراتی خوشبو، بارات خوشبو۔ اللہ تعالی ہمیں ان خوشبودار لوگوں کی
اتباع کرنے کی اور ان کے طرز عمل پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب بیت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، ان کی طرف سے پیغام ہے کہ یہ بیت کے کلمات پڑھا دیے جائیں۔ اس وقت یہ کلمات پڑھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے۔ پہلا عمل 100 مرتبہ، دوسرا عمل 100 مرتبہ، تیسرا عمل قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا، ایک پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، پڑھیں ضرور۔ چوتھا عمل چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد رکھنا، دست وقار دل بیار، ہتھکار ول دل یار ول، اس کا مصداق بن جانا۔ اور پانچواں عمل ہے مراقبہ۔ مراقبہ جو ہے وہ تمام معمولات کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ چنانچہ طریقہ بہت آسان ہے، جب آپ نماز پڑھ کے فارغ ہوں تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھ جایا کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے مراقبے سے آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھے گی اور آپ اس کی محسوس کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مقبول بندوں اور بندیوں میں شامل فرمائے۔ ابھی ہم تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیتے ہیں، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے اور اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ تکڑی گھت کے تول نہ ماہی،
ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਢੇ ਐਬਾਂ ਭਰੇ। ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਖਰੇ। ਦਰ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ ਪਰੇ ਪਰੇ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਪੱਲੇ ਐਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਿਸ ਤੇ ਕਰੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਵਾਂ। ਚਾਰੇ ਲੜ ਮੇਰੇ ਚਿਕੜਾਂ ਲਿਥੜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾਂ। ਸਾਬਣ ਥੋੜਾ ਤੇ ਮੈਲ ਘਨੇਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਪਤਣਾ ਤੇ ਰੋਵਾਂ। ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਵਾਂ। اللہ